السلام علیکم، کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے۔ تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف، اور آج کا پہلا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ آٹے کے حوالے سے چینی تو چلیں پھر بھی دستیاب ہے، جس قیمت پہ بھی دستیاب ہے، کچھ علاقوں میں 110 بھی کراس کر گئی ہے، 110 روپے کلو، لیکن آٹا جو ہے وہ نایاب ہو گیا جی، وہ منہ مانگی قیمت پہ بھی نہیں مل رہا۔ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن سے آج جو ہے وہ چینی اور آٹا ایک دم غائب ہو گئے ہیں، اور جو مختلف جو ہماری فلور ملز ہیں انہوں نے مختلف پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ روزانہ ٹرک ایک آٹے کا بھیجتے ہیں، ان میں سے بھی جو رپورٹس ہیں ان میں سے بیشتر ٹرکس نہیں آئے مبینہ طور پہ۔ اب ایک دم اس کا جو فلیش ہوا ہے یہ گزشتہ 24 گھنٹے سے اس شارٹیج کا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وجہ اس کی وہی ہے کہ حکومت نے اگلے سال کے لیے سرکاری قیمت خرید گندم کی 2000 کر دی ہے، 1400 سے بڑھا کے 2000 کر دی ہے، یا کرنے جا رہی ہے، فائنل ڈیسیژن لینے جا رہی ہے۔ اب جب اگر اگلے سال کے لیے آپ 2000 کر چکے ہیں تو اب اگر آپ سرکاری ذخیرے سے گندم 1400 روپے 1350 روپے پہ جاری کریں گے تو وہ گندم سمگل ہوگی۔ اگر سرکار آج کو بھی اجرا کو بھی 2000 پہ لے جائے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، 50 روپے پر کے جی گندم ملے گی، اور 8 روپے اس میں گرائنڈنگ کا دوسرا ریٹ ہوتا ہے وہ ڈال لیں، اور یوں 60 روپے کلو آٹا جو ہے وہ صارف کو دستیاب ہو سکے گا۔ لیکن اس وقت آٹا دستیاب ہی نہیں ہے، اور اگر دستیاب ہے تو چکی آٹا جو ہے وہ 80 روپے پلس پہ دستیاب ہے، اور یہ جو گندم والا آٹا ہے اگر یہ مل جائے، سرکاری ریٹ اس کا تقریباً کوئی 52 روپے پر کے جی ہے، لیکن یہ بھی تقریباً اس وقت کوئی 58 سے 60 روپے پر کے جی کے ارد گرد بک رہا ہے، اس کی جو بھی اویلیبلٹی ہے، جو بھی آپشن ہے، لیکن اس ریٹ پہ مارکیٹ میں پچھلے 24 گھنٹے سے دستیاب نہیں ہے۔ اس کے ہم آج اس کے حل کی بات کریں گے کہ یہ کیوں کرائسس ورسن ہوتا جا رہا ہے، شدید ترین ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے، ود اویلیبل ریزروز آف ویٹ جو ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع۔ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک کیس کے اندر نوٹس لیا اور اس بات کا کہ وزیر اعظم جناب عمران خان نے اپنی پارٹی یعنی کہ پی ٹی آئی کے جو لائر ونگ کا ایک فنکشن تھا اس سے خطاب کیوں کیا۔ ان کی آبزرویشن تھی کہ وہ ایک پارٹی کے نہیں بلکہ پوری قوم کے وزیر اعظم ہیں، اور عدالت نے یہ بھی تاکید کی کہ کنونشن سینٹر کے اندر یہ گزشتہ ایک ہفتے میں جو تیسرا فنکشن کیا ہے پی ٹی آئی نے، اس کا ریکارڈ بھی منگوا لیا ہے کہ کیا پی ٹی آئی نے ایز اے پارٹی اس فنکشن کی ادائیگی کی ہے کہ نہیں کی۔ یہ مجھے اس لیے بھی یاد آیا، یہ چیف صاحب کی جو آبزرویشن ہے وہ بڑی برمحل ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں جب گجرانوالہ کے جلسے کے حکومت نے اتارے وہ کیا ہوتے ہیں جی بینرز، جب اتارے اس کے، تو حکومت کے جو وہ ہیں جی وہ ترجمان جو ہیں حضرت قبلہ شہباز گل صاحب، انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کے پیسے نہیں دیے گئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی سرکار کا وینیو استعمال کرنے کی ایک کاسٹ ہوتی ہے، یہ کاسٹ چونکہ نہیں دی گئی تھی لہذا یہ بینر اتار دیے گئے۔ ویسے کوئی پوچھتا کہ حضور جب پی ٹی آئی بینر لگایا کرتی تھی تو وہ کتنے کے پیسے دیا کرتی تھی، تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جسٹیفیکیشن کی۔ قدرت کے نظام نرالے ہیں جی، 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں جواب آ گیا کہ بھائی جناب یہ کنونشن سینٹر جو چوتھے کے دن آپ نے اس یہاں پہ اپنے تمام جو یوتھیے ہیں ان کو اکٹھا کیا ہوتا ہے، اپنے جو پارٹی ارکان ہیں، تو آپ اس کا پیسہ دیتے ہیں کہ نہیں۔ یہ ہیں جی آج ہمارے دو موضوعات، اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ خالد فاروقی صاحب جی لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، سینئر ایڈیٹران میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بڑے سنجیدہ اور متین صحافی ہیں، بہت شکریہ خالد صاحب۔ اور لاہور اسٹوڈیو میں ان کے ساتھ ارسلان بھٹی صاحب میرے ہمدم درینہ، اور ارسلان بھٹی صاحب جو ہیں وہ ہمارے لاہور بیورو چیف ہیں، اور فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب، آپ ہمارے اسلام آباد بیورو چیف ہیں اور دن میڈیا گروپ کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر بھی ہیں دن نیوز کے، اور اسکائپ پہ جی ہمیں جوائن کریں گے ویری کائنڈ، جب بھی ہم ان کو زحمت دیتے ہیں یہ تشریف لاتے ہیں، جناب بریگیڈیئر عمران ملک صاحب،
پاکستان کے موجود چند جو تصویراتی اور اسٹریٹجک رائٹرز ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ کی لکھی تحریریں جو ہیں وہ پاکستان کے انگریزی اور عالمی اخبارات کی زینت ہوتی ہیں اور زینت پاتی ہیں, اور یکے از ان لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو اسٹریٹجک افیئرز کے اوپر بڑی گرپ رکھتے ہیں اور اس کو بڑے غور سے واچ کر رہے ہوتے ہیں ڈیولپمنٹس کو. چاروں اصحاب کا بہت شکریہ. پچھلے دنوں جب بات ہوئی تو ممتاز بھٹی صاحب جو تھے یہ آٹے کی سپلائیز کے حوالے سے بڑے بٹر نظر آئے. ممتاز بھٹی صاحب, مجھے یاد ہے کہ جو الیکشن حضرت شیخ رشید صاحب ہارے تھے انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ میں کمپین کرنے نکلتا تھا تو آگے لوگ آٹے کی لائنوں میں لگے ہوتے تھے, تو مجھے تو اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا کہ میں نے الیکشن ہار جانا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آٹے کی لائنوں میں پھر لوگ لگے ہوئے ہیں. جی آپ کے بہت قریبی اور عزیز دوست ہیں شیخ رشید صاحب, تو اس دفعہ الیکشن کون ہارے گا؟ جی دیکھیں رضوان صاحب, حیران کن بات یہ ہے کہ مجھے جب یہ گندم ابھی کٹائی شروع ہوئی تھی تو وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد ایک فیڈرل منسٹر نے کہا کہ یار کوئی آٹا شاٹا لا کے رکھ لو. میں کیا مقصد جی, آٹا یہاں سے تو ہم اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ضرورت کا ہوتا ہے, اور کوئی گندم گاؤں سے لے آتا ہوں. کہا بھائی آٹا ملے گا نہیں, حالات یہ ہو جائیں گے. تو میں نے کہا جی آپ اسٹیپ کیوں نہیں لیتے, پرائم منسٹر کو بتائیں کہ اس کے اوپر اقدامات کریں. یہ بہت ارلی, اس وقت گندم کی کٹائی ہو رہی, اس وقت کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم ایک معاملہ ہوا اور آٹے کا بحران پیدا ہو گیا. جب ان کو یہ پتا تھا اور کیبنٹ کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی, بار بار ہو رہی تھی, تو دراصل یہ مس مینجمنٹ ہے. اور پھر یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم ذخیرہ اندوزوں پہ کریک ڈاؤن کریں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, پکڑ لیں گے, پہلے دن سے یہ آنے سے پہلے بھی آپ یہی کہہ رہے تھے, آنے کے بعد یہی کہتے رہے. اب دیکھیں جو آٹا مل رہا ہے لوگوں کو وہ بھی ملنا بند ہو جائے گا. اور آپ اتنے نالائق ہیں, آپ حکومتیں, صوبائی حکومتیں بالخصوص پنجاب کی, کہ وہ اس کو مینج نہیں کر پائیں گے. آپ دھمکیاں دے کے بھی جو ہے وہ انتظامی مشینری کو استعمال کر کے بھی آٹا نکلوا نہیں سکیں گے اور سارے تک پہنچ نہیں پائے گا. اور یہ صورتحال اس وقت گمبھیر ہو گئی ہے, نہ صرف آٹے کی. رضوان بھائی صاحب, آپ آٹے کا ریٹ چیک کریں, پھر آپ دالوں کا ریٹ چیک کریں, پھر دیگر جو ضروریات زندگی روزمرہ اشیاء کی چیزیں ہیں ان کا ریٹ چیک کریں. حتیٰ کہ وہ چیزیں جو پاکستان کے اندر ہی پیدا ہوتی ہیں اور جن کی بہتات ہے, کوئی کمی بھی نہیں ہے, تو صاف ظاہر ہے کہ ایک افراتفری کا عالم ہے. قیمتیں اس لیے بڑھا دی گئی ہیں کہ لوگ اپنے فیوچر کے بارے میں جو ہے وہ غیر یقینی کیفیت کے شکار ہیں کہ کل کیا ہوگا, کل کیسا آئے گا, پیسے ہمارے پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو جو بن سکتے ہیں بنا کے رکھ لیں. یہ وہ غیر یقینی کیفیت ہوتی ہے جو زیادہ دیر تک اگر لنگر آن ہو جائے تو ممالک جو ہیں وہ ان کے اندر افراتفری کی کیفیت جو ہے وہ کنٹرول کے قابل نہیں رہتی. تو اس افراتفری کو کنٹرول کرنے کی بجائے آپ صبح شام جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اور پھر آپ کے منسٹر کیا کہہ رہے ہیں آج بھی, ایک کہہ رہا ہے جی کتنے لوگ مرنے والے ہیں, مر سکتے ہیں ملک کے اندر, ایک کہہ رہا ہے جی کہ ٹارگٹ کلنگ ہو سکتی ہے فلاں. یار کیا بات کر رہے ہیں. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کا خوف و ہراس پھیلا کر آپ ملک چلا لیں گے تو پھر جو لوگ یہ سوچتے ہیں وہ ہم کی جنت میں رہتے ہیں. یہ افراد ہے, یہ چلیں بھٹی صاحب دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف. برگیڈ صاحب, حکومت نے پہلے کہا کہ 5 لاکھ ٹن کا شارٹ فال ہے, پھر فخر امام صاحب نے اسمبلی کے فلور کے اوپر فرمایا کہ نہیں جی 15 لاکھ ٹن کا شارٹ فال ہے. اگر ہم 5 لاکھ ٹن کو بھی رکھیں تو اب تک حکومت 3.5 لاکھ ٹن کے جی پرمٹس جاری کر پائی ہے. وی آر سٹنگ ان اکتوبر, جہاں پہ کرائسس پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے, اور 3.5 لاکھ ٹن گندم جی ہم نے یا تو انٹرنیشنل مارکیٹ سے بک کی ہے, جو بک کی ہے وہ بھی, جو بائی کی ہے وہ بھی, اور جو ہائی سیز پہ ہے وہ بھی, اور جو پہنچ گئی ہے, ان سب کو اگر ملا لیں تو 3.5 لاکھ ٹن گندم ہے. اگر 5 لاکھ ٹن والا فگر بھی صحیح مان لیا جائے تو اب تک وہ تو پہنچ چکا ہونا چاہیے تھا نا سر, وہ تو پہلے دن ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو اس وقت صورتحال ہے
کہ ہم اصرار کر رہے ہیں کہ ہم نے سرکاری گندم 1400 روپے پہ جاری کرنی ہے، تو وہ تو سر سمگل ہوتی جا رہی ہے. ہم اگر اگلے سال ہم نے 2000 پہ گندم پہ کسان سے گندم بائے کرنی ہے 2000 پہ، ہم جو اجرا کر رہے ہیں یہ بھی 2000 پہ شروع کر دیں تو ہماری گندم سستی نہیں رہے گی اور سمگل نہیں ہوگی اور ایشو حل ہو جائے گا. یور ٹیک سر. بہت نوازش رئیس صاحب آپ نے پروگرام میں شامل کیا. میرے خیال میں آپ کی جو آبزرویشن ہے وہ 100% صحیح ہے، اور گورنمنٹ کو اب تھوڑا سا اپنا جو فوکس ہے وہ شفٹ کرنا چاہیے، اور باقی تمام معاملات کو چھوڑ کر ان کا جو ایک سنگل پوائنٹ فوکس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ عام آدمی کو ریلیف پہنچائے. اب وہ ریلیف جو ہے وہ چاہے فوڈ سٹف کو اتنا وہ ان کی پہنچ کے اندر لے آئیں کہ ان کے لیے کھانا کھانا، روٹی کھانا آسان ہو جائے، بجلی اور گیس ان کے لیے آسان ہو جائے، ان کی زندگی آسان ہو جائے. تو اب سنگل پوائنٹ فوکس ان کا اس چیز کے اوپر ہونا چاہیے، ویلفیئر اسٹیٹ کے اوپر، جس کی وہ اتنی بات کرتے ہیں. اب رہی بات شارٹیج آف ویٹ کی یا شوگر کی یا جیسے بھی ہے، دیکھیں آج کل کی جو گورننس جو ہے یہ ساری کی ساری ڈیٹا بیسڈ گورننس ہوتی ہے، اور جب تک آپ کے پاس صحیح ڈیٹا نہیں ہوگا آپ اپنی پالیسیز نہیں بنا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ ڈیٹا موجود ہو کہ آپ کی ٹوٹل ایکچوئل جینون پاپولیشن کتنی ہے، اور آپ کی ٹوٹل ویٹ کی فار ایگزامپل ریکوائرمنٹ کتنی ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ٹوٹل ایریا کتنا کلٹیویٹ کیا ہے، اس کی پروڈکشن کیا ہوئی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی ویٹ کی شارٹ فال کتنی ہوگی، اگر ہونی ہے سرپلس ہے تو وہ کتنی ہوگی، اور اگر ہم نے ریزرو میں رکھنی ہے تو کتنی رکھیں گے، امپورٹ کرنی ہے تو کیا کرنی ہوگی، ایکسپورٹ کرنی ہے تو کیا. مطلب آپ اپنی پالیسیز کے پھر ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے. میرے خیال میں یہ جو والا پہلو جو ہے ڈیٹا ہارویسٹنگ کا، جس کو ہم نارملی کہتے ہیں ڈیٹا کلیکشن کا، اور ڈیٹا بیسڈ پالیسی ڈیسیشن میکنگ کا، یہ شاید ہماری گورنمنٹ کے پاس اس وقت بہت زیادہ کنٹرول نہیں ہے ان کا اس کے اوپر. اور اسی لیے آپ کی آبزرویشن کہ وہ 5 لاکھ اگر ٹن بھی کم ہے یا 15 لاکھ ٹن بھی کم ہے، تو جب تک آپ کو یہ ڈیٹا ہی آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، آپ کی پروڈکشن کیا ہے، آپ کی ایگزیکٹ شارٹ فال کیا ہے، آپ نے اس شارٹ فال کو کیسے پورا کرنا ہے، کس ٹائم فریم میں کرنا ہے، اور کہاں سے کرنا ہے، تو یہ سارے تو پالیسی کے بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں، اسٹیپس ہیں. تو جب تک آپ اس میں کلیئرٹی نہیں آئے گی، اس میں بالکل ایبسولوٹلی کوئی ابہام نہیں ہوگا، کرسٹل کلیئر آپ کی پالیسی نہیں ہوگی، تو آپ کے پاس یہ معاملات جو ہیں یہ ایسے ہی آتے رہیں گے، شارٹیجز ہوتی رہیں گی، اور ہم آگے پیچھے لیفٹ رائٹ بھاگتے رہیں گے. اور ٹائیگر فورس کو اس کام پہ لگانا کہ یہ وہ پرائس کنٹرول کرے، میال میں یہ تو بہت ہی ایک نامناسب اسٹیپ ہوگا. اس کو بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو یہ چاہیے کہ اپنی گورننس کو بہتر کریں زیادہ، اور ماڈرن طریقے اختیار کریں، اور پالیسی فارمولیشن جو ہے اور ڈیسیشن میکنگ جو ہے اس کو ماڈرن لائنز پہ لے کر آئیں، اور فارورڈ پلاننگ کریں اور اس کے حساب سے چلیں. اور میرے خیال میں اس میں ابھی تک ان کو بہت زیادہ کامیابی نہیں ہوئی ہے. رہی بات جو ویٹ کی پرائس انکریز کرنے کی، تو وہ بھی یہی بات ہے کہ ان کے پاس صحیح ڈیٹا ہونا چاہیے کہ اگر آج ہم 1400 سے بڑھا کر 2000 پہ فار 40 کلو گرامز کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. کیا کسی نے یہ اسٹڈی کیا ہے؟ اگر ہمارے فارمر کو یا ہمارے کسان کو زیادہ پیسے ملتے ہیں تو وہ کس سٹیج پہ ملنے چاہیے؟ جو ابھی سے موجود ریزرو، اس میں جو ریزرو کرنا چاہیے یا جو سٹور میں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے گندم، اس قیمت کا انکریز ان پرائس کا، اس کے اوپر امپیکٹ کیا ہوگا؟ جی بالکل. ہولڈنگ کتنی ہوگی، اسمگلنگ کتنی ہوگی، انٹر ڈسٹرکٹ اور انٹر پروونس موومنٹ آف ویٹ جو ہے یا آف آٹا جو ہے اس کے اوپر کیا کنٹرول ہوگا. یہ تمام چیزیں ڈیٹا ہیں، اور آپ کو جب تک یہ ڈیٹا سارا آپ اویلیبل اپنے پاس نہیں کرتے اور اس ڈیٹا کے اوپر بیس کر کے آپ پالیسیز نہیں بناتے، آپ اسی طرح سے ہر طرف پھرتے رہیں گے، مگر آپ کا جو ہدف ہے، جو مقصد ہے، وہ پورا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. تو میرے خیال میں بیسک فلا جو ہے اس گورنمنٹ کی گورننس کا وہ یہی ہے کہ یہ ماڈرن لائنز پہ ابھی تک نہیں آئے ہیں، ان کو ماڈرن لائنز پہ آنا چاہیے. بیوروکریٹس جو ہیں ہمارے وہ بہت قابل لوگ ہیں، اور یہ جو باتیں میں نے کی ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، وہ یقیناً اس سے بھی بہت بہتر جانتے ہوں گے. ان کو بھی اپنا کام ابھی پورا کرنا چاہیے. اور یہ جو فوکس ہے میرے خیال میں آخری بات
کہ گورنمنٹ کا صرف اس بات کے اوپر ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی کو ریلیف، آل راؤنڈ ریلیف جو ہے، فوڈ سٹف میں، گیس، بجلی، ہر طرح سے، پیٹرول میں، وہ انہوں نے کیسے دینی ہے، یہ پاکستان کی گورنمنٹ کا صرف سنگل پوائنٹ فوکس ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. فاروقی صاحب بچپن میں ایک گیم کھیلا کرتے تھے چھو، ہیں، اور جس کو بعد میں ہماری بعد والی نسل نے برف اور پانی کے یہ والی گیم بنا لیا، ہم اس کو چھو والی گیم کہتے تھے. میں نے ایک دوست کو فون کیا، وہ وزارت فوڈ سیفٹی میں ہیں، دوست کیا ہمارے سورس ہیں، تو میں نے اسے کہا کہ یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایشو ہے کیا. انہوں نے کہا جی ای سی سی جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ گندم کی شارٹ فال ہے، وہ فیصلہ کابینہ کے پاس جاتا ہے اور کابینہ اس کی اپروول دے دیتی ہے کہ اتنی گندم آپ امپورٹ کر لیں. وزارت فوڈ سیفٹی جو ہے وہ چلی جاتی ہے پھر پرائم منسٹر کے پاس اور پھر کسی اس لیول کے فورم کے پاس کہ سر یہ گندم آ گئی تو گندم کا گلاٹ ہو جائے گا. اور یہ برف پانی کھیل رہی ہیں دونوں وزارتیں. وزارت تجارت تجارت سمری موو کرتی ہے، اپروول ہوتی ہے، وزارت فوڈ اینڈ جو ہے وہ اس کو فوڈ اینڈ سیفٹی جو ہے، فوڈ سیفٹی، وہ اس کو رکوا دیتی ہے. کہتے یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے اور ہم کوئی فیصلہ کر ہی نہیں پا رہے. یہ تو سر یہ باکس ریچڈ اور سٹاپس ایٹ پرائم منسٹر، وہ تمام وزارتوں کو بنا کے تو آپس میں کہا کرتا ہے کہ بھئی تم یہ کام چھوڑو، تم یہ چھوڑو اور یہ سارے کام ہونے دو. اب میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر صاحب کے علم میں ہے کہ یہ ان کا کام ہے. ادروائز تو یہ ایشو ہی نہیں ہونا چاہیے. اب تک 15 لاکھ ٹن گندم جو ہے یا 5 لاکھ ٹن ہی کم از کم آ چکی ہونی چاہیے تھی. میں نے جو آپ کو بتایا ہے وہ میں نے اس کے اندر وہ کوانٹٹی بھی شامل کی ہے کہ جو ابھی بک ہوئی ہے، جو ابھی لوڈ ہونی ہے، اور لوڈ ہو کے 15 دن کے بعد پاکستان پہنچنی ہے اور پھر پاکستان میں ڈیلیور ہونی ہے اور پھر کراچی سے اپ کنٹری آنا ہے. اس نے مہینہ اس کے لیے بھی چاہیے سر. تو یہ ہم 55,000 کے 3 جو ہے جہاز لا بیٹھے ہیں اور ان میں سے بھی 2 کے پی کے کو دے دیے اور ایک ریسٹ آف دا پاکستان کو دیا اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گندم کا بحران حل کر لیا. یہ تو سر ورسن ہو رہا ہے گندم کا بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ. صاحب ابھی جتنے بھی آپ بات کر رہے ہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ساری ایک تو گورننس کی، جیسے برگیڈ صاحب نے بات کی، گورننس کی بات ہے. دوسری بات بدنیتوں کی اور ذخیرہ اندوزوں کی ہے جو حکومتوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، ساری حکومتوں میں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں. وہی اسمگلنگ بھی کرواتے ہیں، وہی فائدہ بھی لیتے ہیں. انہی کے جو اسٹاکس ہیں وہ بارڈر کے اوپر بھی ہوتے ہیں اور بارڈر کے پار بھی ہوتے ہیں. وہی اسمگلنگ کے ساری کے ذمہ دار ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب یہ سال ابھی گندم کی کٹائی ہم جو پاکستان میں اپنا جو ایسٹیمیٹس ہمارے تھے، اس میں یہ تھا کہ ہمارے جو ضرورت کے مطابق گندم ہے وہ پیدا ہو چکی ہے اور ہم یہ پیداوار جتنی بھی ہے وہ حاصل کر لیں گے تو ہمارے یہاں پہ کوئی گندم درآمد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی بالکل. یہ تھے وہ ابتدائی تخمینے جو لگائے گئے تھے. صحیح. اب اگر وہ تخمینے غلط تھے تو عمران خان کسی ایک کو پکڑے کہ بھئی تم ذمہ دار ہو مجھے پورے مارکیٹ میں گندا کرنے کے، میری حکومت کو، میری پارٹی کے رسوائی کا سبب بننے والے آپ ہو. نہ تو کسی کے خلاف ایکشن ہوا، نہ کسی کو پکڑا گیا. پھر جن لوگوں نے گندم یہاں سے اسمگل کی اور باقاعدہ طور پہ اس پہ ہر فورم پہ بات ہوتی ہے سر، ابھی بھی ہو رہی ہے. اور آپ جو یہ بات دلیل دے رہے ہیں نا جی کہ 2,000 روپے اگر اگلے سال مقرر کرنی ہے تو ابھی سے کر دی جائے، کیوں کر دی جائے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 600 روپے من کے حساب سے جن لوگوں نے کسانوں سے گندم خرید لی تھی ان سب لوگوں کو فائدہ دینا چاہتے ہیں. آپ ذخیرہ اندوزوں کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ ان کی گردن کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ اپنی بیوروکریسی جس کی ابھی برگیڈ صاحب نے بات کی، آپ کو کیونکہ افسر شاہی پہ آپ کو اپنے پورے سسٹم پر اعتماد ہی نہیں ہے، آپ ان سے کام لینے کے اہل نہیں ہیں. اسی لیے تو ہم نے ٹائیگر فورس انٹروڈیوس کیا. وہ لوگ کام کرنے والے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ آج یہ کہہ دیں گے کہ جناب یہ کرپشن کرتا تھا نواز شریف، یہ کرپشن کرتا تھا آصف زرداری، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے. فوڈ سیکیورٹی کا سب سے اچھا سسٹم کس دور میں آیا؟ ابھی 10 سال پہلے 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو آٹے کا بحران ایسے ہی تھا. ہم نے 2008 کے الیکشن سے پہلے یہ بحران دیکھا تھا، لیکن 2008 کے بعد سے لے کے 2018 تک یہ بحران نہیں ہوا اور کہیں بھی گندم کی شارٹیج نہیں تھی، کہیں بھی چینی کی کمی نہیں ہوئی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں، روزانہ ہوتی ہیں اور بنیادی اشیاء ضروریہ میں سے بھی سب سے بنیادی چیز ہے. یہ سارا کرائسس جو ہے یہ پیدا کیا گیا ہے اور پیدا کرنے کے ذمہ دار حکومت کے اندر موجود ہوتے ہیں
اور اگر حکومت ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتی تو وہ ذمہ دار ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ کہ جو میں نے ابھی بات کی اسمگلنگ والی, تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو مارکیٹس اس وقت ہیں یہاں پہ جو آپ کے, کیا آپ کا 5 لاکھ ٹن گندم آپ کو ضرورت ہے؟ جو آپ کے ملک کے اندر گندم کے ذخائر موجود ہیں, آپ کیا وہ ختم ہو چکے ہیں؟ اگر تو وہ زیرو پہ چلے گئے ہیں تو پھر تو آپ کہیں کہ آٹے کی شارٹیج ہو گئی. اگر وہ موجود ہیں تو ان کی سپلائی کیوں نہیں ہے؟ یہ سپلائی کا بحران کون پیدا کر رہا ہے؟ ایک تو وزیر اعظم پھر یہ دیکھے کہ کہیں ان کے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی, ان کی حکومت کو ویسے ہی تو خراب نہیں کیا جا رہا جیسے پرویز مشرف کے آخری دور میں ہوا تھا. اگر یہ ساری چیزیں حکومت کے غور کرنے کی جو ہیں اور ان پہ اگر غور نہیں ہوتا تو پھر میرے خیال کے مطابق ایسی گورننس کو کسی صورت میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کامیاب ہو سکتی ہے. یہ بحران حل نہیں ہونے والا, اور ان سے آپ یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, آج بھی گندم کی قیمت میں اضافہ کر دیں, وہ جو اضافہ کریں گے وہ بھی اسمگل ہو جائے گی. آپ باہر سے گندم منگواتے جائیں وہ بھی اسمگل ہوتی جائے گی. تو اس کا فائدہ تو پاکستان کے عوام کو نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ برڈن لوگوں پہ ڈال دیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ 2000 روپے من کر دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو 600 روپے من عام آدمی کو آپ نے ریلیف کیا دیا. آپ تو اس سے ریلیف اس کو کوئی دینے کی بجائے آپ پہلے دن سے اس پہ برڈن یہ ڈال رہے ہیں, اور اس کی انکم بیچارے کی تو وہی رہے گی جتنی پہلے سے ہے. ٹھیک. یا تو یہ ہونا کہ آپ کہیں جی گندم ہم 2000 روپے من کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اس طبقے کو یہ ہم ریلیف دے رہے ہیں. کوئی ایک مجھے آپ ایسا پیکج بتا دیں جو عام آدمی کے لیے آیا ہو. آپ یہ اپر کلاس کو ایک سائڈ پہ رہنے دیں. آپ دیکھیں کہ وہ پرچیز کر سکتے ہیں, وہ چکی کا آٹا لے لیں گے, وہ مارکیٹ سے مہنگا آٹا پرچیز کر لیں گے. آپ یوٹیلٹی سٹورز پہ بھی آٹا نہیں دے رہے. آپ جو ماڈل بازار لگے تھے آپ ان سے فائدہ اٹھانے میں ناکام ہو گئے ہیں. اور اب آپ اپنی ٹائیگر فورس لے آئیں گے. وہ ٹائیگر فورس جا کے دکھائے لوگوں کے سامنے, یہ جوتے کھائیں گے لوگ, میں آپ کو بتاؤں پبلک ان کو پکڑ لے گی کیونکہ وہاں پہ سپلائی ہوگی نہیں. اور جب یہ لوگ سیاسی لوگ, وہ سارے سیاسی لوگ ہوں گے, وہ سیاسی لوگ ان مخالفین کے پاس جائیں گے جو مارکیٹوں اور بازاروں میں بیٹھے ہیں, جو دکاندار ہیں اور جو آپ کا ووٹر نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں, وہ ووٹر یہاں پہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کا ہے. میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ کے مخالف جو لوگ ہوں گے وہ آپ کی ٹائیگر فورس کی بات کیوں سنیں گے؟ آپ ان کو مداخلت میں نہ لے کے آئیں, ورنہ اس کے نتیجے میں نیا انتشار, نئی افراتفری اس کے نتیجے میں آئے گی. لوگ لڑ پڑیں گے. آپ یہ سارا کام اپنے جو مجسٹریٹس ہیں ان کے ذریعے, آپ کے جو سرکاری کارندے ہیں, پرائس کنٹرول کمیٹیاں کیا جائے نا جی, بالکل ان سے لیں. اگر آپ ان سے کام لینے میں ناکام ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ خود نااہل ہیں اور یہ کرائسس آپ کا اپنا پیدا کردہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب, گزشتہ 48 گھنٹے میں 10 روپے ایل پی جی کی قیمت بڑھ چکی ہے. 5 روپے پرسوں بڑھی, 5 روپے کل بڑھی, جس کی آج خبر آئی ہے. اور کل جو ہے وہ کتنی بڑھتی ہے اس کا ہمیں نہیں پتا. اور یہ سرکاری قیمت کی میں بات کر رہا ہوں. سرکار کے کاغذوں کے اندر 130 روپے پر کے جی ایل پی جی ہو گئی ہے. بازار میں اتنے کی دستیاب نہیں ہے, لیکن سرکار جو 118 روپے یا 117 روپے پہلے کہہ رہی تھی, اب وہ آفیشیل پرائس 130 روپے کوٹ ہو رہی ہے. تو آپ سرکاری پرائس اس سے کوئی 20-25 روپے 30 روپے زیادہ ہی سمجھیے. اور چینی جو ہے جی وہ 110 سے بڑھ کے 115-14 کے ارد گرد چلی گئی ہے. اور آٹا بالکل ہی نایاب ہو گیا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ بھائی صاحب وہ روک سکو تو روک لو, مہنگائی آئی رہے. دلی کی جگہ مہنگائی لگا لیں. معاملہ صرف اتنا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے ادب کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب نے جو آج باتیں کی ہیں نا, ان کو فوری طور پر حکومت کا مشیر لگا دینا چاہیے کہ شاید ان کی بات ان کی سمجھ میں آ جائے, جو کہ مجھے تو سمجھ میں آ گئی. عام آدمی جو ہمارے پروگرام ناظرین دیکھتے ہیں ان کو سمجھ میں آ گئی. آج وہ بولے ہیں کہ جی ان کو یہ غلطی کر رہے ہیں, ان کو غلطی کر رہے ہیں, وہ کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں. تو شاید ہو سکتا ہے وہ باقی اپنے مشیروں کی بات تو سمجھ نہیں رہی, ان کی بات شاید وہ سمجھ آ جائے. ایک بات تو میری التجا ہے حکومت کے ایوانوں میں اور حکومت سے. دوسری بات رئیس صاحب بات یہ ہے کہ وہ ویسے بھی ایک عہدہ خالی ہوا ہے آج. جی 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 ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو گیا ہے. جی ہاں جی ہاں جی, اس کی جگہ پہ ہمارا بریگیڈیئر لگ سکتے ہیں. تھوڑا ہی فرق ہے نا جی, ایک رینک کا ہی فرق ہے صرف. ہاں ایک رینک کا ہی فرق ہے. ایک اس کے بعد بھائی نئی ایلیویشن لی ہم نے تو ہمارے بریگیڈیئر ایک رینک کا لگا دیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ 1400 روپے من کی اگر قیمت انہوں نے ڈیسائیڈ کر دی تو اگر 2000 روپیہ کر دیں اس کو 3000 کر دیں. میں کہتا ہوں جی کیا وہ 3000 میں سے 2500 روپیہ کسان کو جائے گا جو اصل اس کا والی وارث ہے؟ کیا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اگلے سال پتہ چلے گا نا. ٹھیک ہے نا رئیس صاحب, 1400 روپے بکتی نہیں نا جی, ملتی نہیں ہے. وہ 1200-1300 روپے پہ ساری 900 روپے سے لے کے 1200 روپے چاول آنے والا ہے.
اور صاحب چاول نہیں آ رہا, خبر یہ ہے کہ چاول بھی ڈبل سینچری کر نہیں آ رہا, نہیں آ رہا چاول, نہیں آ رہا. آپ کو کس نے کہا رہا ہے؟ فصل اس کی آ جائے کرتی ہے نومبر میں. کدھر؟ اچھا کہاں پہ؟ جس طرح مطلب جدھر گئی کشتیاں ادھر گئے ملا سارے نکل گئے ہیں. ہاں جی, اچھا چاول ابھی 200 روپے سے اچھا چاول جو آپ کو کھانے کو نہیں ملتا ہے, 140-50 والا چاول آپ لے کے دیکھیں وہ حلوہ بن جاتا ہے. معاملہ رئیس صاحب صرف اتنا ہے کہ 2 ملاؤں میں مرغی حرام ہو چکی ہے. آپ نے ایل پی جی کی بات کی ہے, آپ کسی چیز کی بات کر لیں, ادرک 800 روپے پہ چلا گیا, مجھے بتائیے کہ کیا کریں گے ہم اور کیا کرے گی عوام. اب دھنیا پودینہ سبز مرچ 300-400 سے نیچے نہیں ہے. ہم نے فوری طور پہ ٹماٹر اور مرغی مہنگی ہو گئی سے امپورٹ کرنے کی اجازت رئیس صاحب ہو گیا. رئیس صاحب امپورٹ کیا وہ 10 روپے کا آئے گا. ابھی اس وقت 70-80 روپے کلو پیاز بک رہا ہے, مجھے بتائیے کیا وہاں سے 10 روپے کا آ جائے گا؟ وہاں سے بھی تو یہی ریٹ ہوگا. معاملہ صرف اتنا ہے کہ مس مینجمنٹ اس حد تک ہے کہ 73 سالہ تاریخ میں پاکستان کی, اور اس میں سے آپ 50 سال تو چلیں میرے اپنے ڈال لیں, 25 سال باروکی صاحب کے بھی ڈال لیں, تو 75 سالہ تاریخ کر لیں یا 73 سالہ کر لیں, ہم نے نہ سنا نہ دیکھا ہوش میں کہ فصل کٹ رہی ہو اور جمع ہو رہی ہو اور آٹا نایاب ہو جائے اور گندم نہ مل رہی ہو. بالکل ماضی میں ہمیں ظاہر ہے, میری بیک گراؤنڈ دہی ہے, آپ کی بھی ہے, سب کے ایک ایک گاؤں ہوتا ہے, ساروں نے سٹور کیا ہوتا ہے, لیکن ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ جی 40 روپے سے تھا, شور بہت بھرا, لیکن معاملہ صرف پھر وہی ہے کہ نوٹس ہم نے لے لیا ہے. تو نوٹس کے بعد یہ تو بنتا ہے نا رئیس صاحب, کے بعد مزید بڑھا ہے ویسے دیکھیں نا یہ بڑھا ہے. اب آج ڈلٹی سٹوری ہمارے کیولری گراؤنڈ ساتھ ہی ہے, میں اس کے پاس گیا, وہ مینیجر تھوڑا اچھا بڑا شریف آدمی ہے, وہ کہتا ہے جی پچھلے ایک ہفتے سے میرے پاس نہ آٹے کی سپلائی آئی ہے نہ چینی کی سپلائی آئی ہے. میں پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, جو ہے وہ بیچ لو. بالکل ٹھیک ہے. ٹلٹی سٹور والے جو کارپوریشن جو ڈی جی صاحب ہیں یا چیئرمین صاحب ہیں اسلام آباد سے, جو ان کا سٹیٹمنٹ چل رہا تھا کہ جی ہم نے ٹینڈر جو دیے تھے اکتوبر کے لیے, کسی شوگر مل نے اس میں حصہ ہی نہیں لیا. اب ہم چینی کہاں سے لا کے دیں جی لوگوں کو, ہم تو بے بس ہیں. یہ ان کے حوالے سے نام کے ساتھ خبر چلی ہے آج. اب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ شروع ہوا ہے کام گندم والا, آپ چاول کی بات کر رہے ہیں, نہ کریں, لوگوں کو پتہ چل جائے گا. جو مافیاز ہیں وہ شاید ہمیں فالو کر لیتے ہیں. صحیح, چلیے ٹھیک ہے, مافیاز کا جو نہ کریں جی, نہ کریں. 200 روپے کی دوسری سینچری جو ہے وہ چاول نے مکمل کر لی ہے. بریک پہ جا رہے ہیں ہم, اور اب جو ہے وہ لے دے کے آٹا رہ گیا. بعض علاقوں کے اندر بھٹی صاحب تو کہہ رہے ہیں پنڈی میں وہ سینچری کر گیا, لیکن کپتان کی زیر نگرانی, اچھا 112 روپے کا مل رہا ہے وہاں پہ کے پی میں. اوکے, چلے پنجاب میں کپتان کی زیر نگرانی جو ہے وہ آٹے کی بیٹنگ جاری ہے. دیکھیے وہ سینچری کب کرتا ہے. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے آج اس 100 موٹر نوٹس کی جو لینے کے لیے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فائل بھیجی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب پرائم منسٹر کو کسی پارٹی کے فنکشن میں شریک نہیں ہونا چاہیے, اور کیا یہ پارٹی جو ہے یہ کنونشن سینٹر کا کرایہ بھی ادا کر رہی ہے کہ نہیں, یہ پوچھوایا گیا ہے. بھٹی صاحب بڑے محتاط الفاظ کے اندر, مطلب کہ یہ جو ہے اس وقت رائٹ ناؤ حکومت نے ظاہر ہے کہ جوابی مہم تو چلانی ہے نا جی, اپوزیشن جلسے کرنے نکلی ہے تو اب حکومت بھی کر رہی ہے. ابھی وہ آپ دیکھیں لیاقت باغ کے اندر ہوا, پھر پرویز خٹک صاحب نے کیا ہے دوسرا جلسہ, اور کنونشن سینٹر میں پرائم منسٹر نے کیا. تو اب تو ایک وہ دھما چوکڑی, ایک بڑی باقاعدہ دھمال پڑنی تھی دونوں سائڈوں سے, یہ درمیان میں عدلیہ کود پڑی ہے. سر کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں تو پہلے اسی پروگرام میں اگر آپ کو یاد ہو رضوان رئیس صاحب, تو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو آٹے کا کرائسس ہے جس میں 1300-1400 روپے من جو ہے وہ خریدی گئی ہے گندم کسان سے, اور اب لوگوں کو 3000 روپے من بھی نہیں مل رہی, اس کے اوپر عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے. یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے. آٹا جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہوئے جن کے اوپر ہماری مطلب میری توقع کے مطابق جو ہے وہ عدالت کو ایکشن لینا چاہیے تھا, لیکن عدالتیں چونکہ پاکستان کی آزاد ہیں اور یہ ان کا اپنا جو ہے وہ فیصلہ ہے کہ کس وقت جو ہے وہ کسی کو بلا
बुलाते हैं या नोटिस लेते हैं किसी मामले का, मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर अदालतों ने बड़ा रिस्ट्रेन शो किया है। अगर आप सारा देखें पिछला कंडक्ट तो आपको नजर आता है कि इस हुकूमत के हवाले से, क्योंकि पहले ये तनकीद हो रही थी कि बहुत ज़्यादा सोमोटो हो रहे हैं और उसकी वजह से शायद अदालत ने रिस्ट्रेन कम किया और बहुत सारे मामलात ऐसे हुए। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर होना चाहिए। आप देखें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत क्या है मुल्क के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर डकैतियाँ हो रही हैं, हर दिन दिहाड़े हो रही हैं और हर सेक्टर में हो रही हैं। और मजे की बात यह है कि हमारे मुल्क किसी इदारे ने इसके ऊपर नहीं, सबसे पहले अमरीकी एम्बेसी ने इसके ऊपर एडवाइजरी जारी की थी कि हमारे शहरी जो है वो इस्लामाबाद का गैर ज़रूरी सफर जो है वो ना करे, क्योंकि सेक्टर के अंदर जो है वो क्राइम रेट बढ़ेगा, डकैतियाँ बढ़ेंगी। ये उनकी एडवाइजरी जारी हुई थी बाकायदा। तो अगर तो बुलाया है अदालत ने और पूछा है, ये कन्वेंशन सेंटर वाला मामला है, ये तो खैर इतना बड़ा मामला नहीं है, गवर्नमेंट इसको सेटिस्फाई कर सकती है, रसीद भी काट सकती है, पार्टी फंड से पैसे भी जमा करवा सकती है। मेरे ख्याल में सबसे अहम मामला जो सुप्रीम कोर्ट में है वो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से है और वो इंतहाई अहमियत का जो है वो केस है। उसके ऊपर हमें तवक्को करनी चाहिए कि कोई ना कोई फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आएगा, जो कि इन्होंने प्ली ली है उसके ऊपर हक में आए या खिलाफ आए, ये तो खैर अदालत डिसाइड करेगी। लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अगर आप कहते हैं कि एहतसाब होगा और एहतसाब हो रहा है और लोग अंदर जा रहे हैं, तो फिर उसको कम अज कम अक्रॉस द बोर्ड नजर आना जरूरी है। अक्रॉस द बोर्ड जो है वो एहतसाब का होना जरूरी है। फिर केसेस सबके ही लगने चाहिए और ये नहीं देखा जाना चाहिए कि कौन सा केस कितना जो है वो पाकिस्तान के सियासी फ्यूचर को जो है वो मुतासर करेगा। तो हम ये तवक्को करते हैं कि वो केस जो है अपने मंतकी इंजाम की तरफ आएगा। रह गई बात कि जहाँ तक हुकूमत का मामला है, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कई इनकी बदनज़मियों के ऊपर यहाँ तक कहा कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ मुल्क के अंदर नजर नहीं आती। लेकिन ये पहला मौका है नोटिस का और इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करती है, ये देखना होगा। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, ये पहला जी-सुओ मोटर नोटिस है, बारिश का पहला कतरा या पहला पत्थर हम कहें कि, या हम कहें कि जनाब को मोहब्बतों में कमी आ गई है जो अदालतें सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट जारी कर चुकी हों? सर देखिए, मेरे ख्याल में तो ऑब्वियसली ये तो सुप्रीम कोर्ट की स्वाबदीद है कि वो किस तरह से किसी भी एक चीज़ को वो इंटरप्रेट करते हैं और उसके बारे में वो क्या अपना लाए अमल इख्तियार करते हैं। तो जहाँ तक बात यह है कि कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने 3 मीटिंग्स कर ली और उन्होंने अखराजात दिए कि नहीं दिए, वो तो मेरे ख्याल में एक बहुत आसान काम होगा गवर्नमेंट को कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि शायद ये भी कहा गया है कि इमरान खान जो है वो पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो किसी एक इस किस्म की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसका वो हिस्सा नहीं बन सकते। मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ इसके ऊपर कि कानून क्या कहता है कि वो काम ये ऐसा काम कर सकते हैं कि नहीं करते। मगर माजी में अगर हम देखें तो बाकी जो गवर्नमेंट्स जो पहले आई हैं, मुस्लिम लीग की भी और पीपल्स पार्टी की भी, वो शायद लॉयर्स के उनके जो अपने फोरम से इन पार्टीज़ के वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे। और अगर हम लॉयर्स मूवमेंट देखें जो कि चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार के लिए जो मतलब इलेक्शन आई थी, वो तो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी, एक बहुत प्रोएक्टिव मूवमेंट थी और उसमें जो लॉयर्स थे उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी थी। तो फिर उसका भी हमें कुछ क्लियर होना चाहिए कि क्या लॉयर्स जो हैं उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं हो सकती है, और अगर पॉलिटिकल एफिलिएशन होगी तो फिर क्या उनकी पार्टी का लीडर जो है क्या उनसे बात नहीं कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल में अगर कानून की बात है तो मुझे तो इसके बारे में कानून बहुत ज़्यादा मैं क्लियर नहीं हूँ उसके बारे में। पर बहरहाल लॉजिक जो बनती है वो यही है कि अगर एक आम आदमी को, एक लॉयर को पॉलिटिकल एफिलिएशन की इजाज़त है तो वो फिर उसको जो उस पार्टी का जो लीडर है उसको भी ये हक होना चाहिए कि वो उस लॉयर फोरम को एड्रेस करे। लॉजिक यही बनती है। और अगर
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्वाबदीद में यह समझा है कि ये प्राइम मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए, तो फिर आप वाली बात यह है कि अब देखना यही है कि चीफ जस्टिस क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है इस सारे मामले के ऊपर। वही एक्चुअली डिसाइड करेंगे कि ये मामला किस, या ये ऊंच जो है ये किस करवट बैठता है। बिल्कुल ठीक है सर। पहले जो है जो ब्रिगेड साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, लेकिन मैं उसको अपने ज़ाती इल्म की बुनियाद के ऊपर आपके सामने रख रहा हूँ। तमाम के मुस्लिम लीग लॉयर विंग मौजूद है, पीपल्स लॉयर विंग मौजूद है, लेकिन ये क्या करते हैं कि ये अपनी बार एसोसिएशंस के पास जाते हैं। जैसे लाहौर हाई कोर्ट के वकला जो हैं वो लाहौर बार एसोसिएशन की तरफ जाएंगे, और जितने भी खिताबात की दावत भले वो बेनज़ीर को मिली हो लॉयर से खिताब करने की, या नवाज शरीफ को मिली हो, या जरदारी साहब को मिली हो, वो बार एसोसिएशन की तरफ से जाती है। अंदर से उनका ही विंग जो है वो अपनी बार एसोसिएशन को प्रेस कर रहा होता है कि हमारे लीडर को मंगवाएं, लेकिन बुलाएं, लेकिन वो इनविटेशन जो है वो बार के प्लेटफॉर्म से जाती है। पाकिस्तान बार एसोसिएशन काउंसिल हो गई, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो गई, तो ये बराह रास्त पहली दफ़ा अपने नाम से, मैंने भी कुछ 1 दहाई से ज़्यादा अरसे हाई कोर्ट रिपोर्टिंग भी की है, लॉयर्स की ट्रेडिशन को भी थोड़ा सा जानता हूँ, तो ये इस हवाले से सर ज़्यादा मुनासिब ना होता कि किसी एक बार एसोसिएशन का कवर ले लेते, या हमने 73 साल की तारीख में हर काम पहली मरतबा ही करना है? नहीं, मेरा ख्याल सब इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो ये कि जो अगर तो बार एसोसिएशन की तरफ से मेरा ख्याल है कि तब रिक्वेस्ट जाती है अगर बार में खिताब हो, ऐसी सूरत में बाहर अगर किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पे जैसे कन्वेंशन सेंटर है या किसी और जगह पे कोई होता है, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इनके अपने विंग्स बन गए और उन्होंने अपनी मुख्तलिफ जो फील्ड हैं उनमें उनके मतलब जैसे तहरीक इंसाफ का ये लाइव्स फोरम है, तो उन्होंने ये उनको इनवाइट किया प्राइम मिनिस्टर को। अब प्राइम मिनिस्टर 2 कैपेसिटीज़ में इस वक्त काम कर रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर हैं और एक वो अपनी पार्टी के लीडर भी हैं, हेड भी हैं। तो उनको जो वहाँ पे बुलाया गया तो यकीनी तौर पे ये बहसियत प्राइम मिनिस्टर वो वहाँ पे शायद नहीं गए, बल्कि वो पार्टी हेड के तौर पे वहाँ गए हैं, और उनका ये खिताब इसलिए ये एक और पहलू, ठीक। हाँ जी, तो ये इस पे तो फिर अब जाहिर है कि क्योंकि ये अब मामला अदालत देखेगी तो अदालत ही इस बारे में फैसला कर पाएगी। इससे पहले भी ब्रिगेड साहब की बात ये ठीक है, इससे पहले भी मुख्तलिफ जो पार्टियों के सरबराह हैं वो अपने अपने जो मुख्तलिफ विंग्स हैं, जो लेबर विंग बनते हैं, लॉयर्स विंग बनते हैं, किसानों के बनते हैं, स्टूडेंट्स के, ट्रेडर्स के, वहाँ जाके वो स्पीचेस बिल्कुल वो वहाँ पे जाके खिताब करते रहे हैं। असल बात ये है कि आपको याद होना चाहिए कि जब ये हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई थी तो एक स्टेटमेंट आया था तब, वो ये था कि 6 महीने अच्छी अच्छी खबरें दें और उसके बाद फिर आप तनकीद करें इसको। अभी बाद में उन्होंने 2 साल एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, वो 2 साल भी गुजर गए हैं। अगर ये 2 साल हैं तो फिर ये 2 साल साहब भी तो अपनी पोस्ट पे नहीं ना रहे। मेरा मतलब बात करने का ये कि वो 2 साल भी गुजर गए हैं। अच्छा, वो जुडिशल एक्टिविज्म जो हमने इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में देखा और उसके बाद भी वो जारी रहा और अब भी बिलखुसूस हमें किसी शक्ल में जारी होता है, और हम अक्सर बेशतर सिंध के हवाले से देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हुकूमत को सीधा करने की कोशिश की जाती है। अब ये इस मरकज़ में बैठ के या पंजाब में आके तो यहाँ भी अगर ये देखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर की एक्टिविटीज़ जो हैं वो गवर्नेंस की तरफ ज़्यादा हैं या अपनी दूसरी ज़्यादा मसरूफियात उनकी हैं, तो ये जाहिर है कि जिस तरह आपने कहा कि हैरानी की बात तो ज़रूर है, मेरे लिए भी है और सभी के लिए है, क्योंकि ये सबके लिए एक लीड स्टोरी है कि आज अचानक ये कैसे हो गया कि एक सो मोटो जो है वो लिया जाए और उनको ये बताया जाए कि जनाब आप किस कैपेसिटी में वहाँ पे गए, और अब इस पे ये तवक्को हो कि अदालत इस पे अदालत उज़्मा की तरफ से या चीफ जस्टिस साहब की तरफ से इस पे मजीद कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अब जाहिर देखिए क्योंकि ये मामला अब कोर्ट में है, इस पे ज्यादा हम अगर डिस्कस करेंगे अराई नहीं कर रहे, बिल्कुल हम तो नहीं कर सकते, अभी देखते ही है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर के मोहतात होने का दौर शुरू हो गया है। उन्हें आइंदा और अब मामलात अपने जो हैं वो मोहतात होके कुछ देखना पड़ेंगे। जो बहुत एक हनीमून पीरियड था वो गुजर चुका है, बिल्कुल ठीक है। अब उनको अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना होगा, उनको अपनी मसरूफियात को तरजीह देना होगी अवाम को, और ये अपने वो जो उनके जो लायल जो फोरम्स हैं
لائل فورم سے مطلب یہ کہ جو لائرز کے فورمز بھی جو ہیں وہاں بھی وہ ضرور جائیں، لیکن گورننس کی طرف جو ہے وہ بھی توجہ دے، اور یہ سوال کا جواب دینا پڑے گا ان کو بھی کہ وہ جو کنونشن سینٹر کے جو اخراجات ہیں کس نے دیے. وہ انور منصور صاحب نے ہمیں جوائن کیا، اس حکومت کے اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر، یہ جو آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ آبزرویشنز دی ہیں اور کیس جو ہے وہ بھیج دیا ہے چیف جسٹس کو ٹو ٹیک اے سو موٹر نوٹس، جس کے اندر لرنر جج نے آبزرو کیا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ نہیں جا سکتا اپنی پارٹی کے فنکشنز کے اندر بیکاز وہ پوری قوم کا وزیر اعظم ہوتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے سر؟ میں قانونی حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں، رہنمائی چاہ رہا ہوں. بہت شکریہ. دیکھیے بہت سارے آرا ہیں اس کے اوپر، مگر میں ذرا سا اس کو ایکسپلین کر دوں جب سمجھ میں آئے گا یہ ایشو ہے کیا. دیکھیے پرائم منسٹر بالکل صحیح کہا ہے کہ وہ پورے ملک کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. مگر اگر پرائم منسٹر صرف اس لیے کسی فنکشن میں جائیں کہ وہ محض ایک شخص سے یا ایک پارٹی سے یا ایک ادارے کو بلا کر اور پھر اس کو خطاب کریں، وہ بات کچھ حد تک جج صاحب کی صحیح ہو سکتی ہے. مگر اگر وہ ادارہ یا وہ وکلا یا وہ لوگ جو اس پارٹی کے ضرور ہیں، وہ اگر انوائٹ کریں پرائم منسٹر کو کسی بھی فنکشن کے اندر، تو پرائم منسٹر جب جاتا ہے انوائٹ ہی جاتے ہیں پھر، اور پھر وہ ان کا بلاوا نہیں ہے بلکہ بلاوا ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے ان کو بلایا ہے. فیئر انف. تو یہ دو الگ الگ سچویشنز کریٹ ہو گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بھی بتا دیجیے. کریٹ ہو گئی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ ایک بات جلدی سے میں پلیس کر دوں آپ کے سامنے کہ نارملی ہوتا ہے کہ بار ایسوسی ایشن کے اندر سے انوائٹ کیا جاتا ہے، مطلب فرنٹ کے اوپر بار ایسوسی ایشن رکھی جاتی ہے. ہمارے پرائم منسٹر نے ابھی تک کسی بار ایسوسی ایشن سے ویسے ایڈریس بھی نہیں کیا، لیکن اگر یہ بار ایسوسی ایشن کا انویٹیشن ہوتا تو سر پوری بار کے اوپر پرائم منسٹر کا ایڈریس بھی ہو جاتا اور لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا. ذرا پولیٹیکل سائیڈ ہے اس کوشچن کی، جسٹ وانٹ ٹو ہیئر فرام یو سر. یہ آپ نے میری پوری بات جو سنی بیچ میں آدھا کر کے اور آپ نے ایک ڈائریکشن لے گئے اس کو. آپ پوری بات سن لیں، اس کے بعد پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک. بار ایسوسی ایشن کی جو بات کرتے ہیں، بار ایسوسی ایشن بذات خود وہ ایسوسی ایشن ہے، اور ہر کیا کہتے ہیں ہائی کورٹ بار یا ڈسٹرکٹ بار کی الگ الگ ایسوسی ایشنز ہیں، مختلف ایسوسی ایشنز ہیں، پھر مختلف کاؤنسلز ہیں. تو وہ اتنا بڑا ادارہ آپ ہو سکتا ہے کوئی بھی انوائٹ کرے، اور یہ کہنا کہ وہ جانے سے منع کرتے ہیں وہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے. مگر پہلے کوئی انوائٹ کرے گا ان کو جبھی وہ جائیں گے. یہاں پر کچھ لائرز نے اپنا فورم بتایا کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں اور ہم آپ کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک ادارہ ضرور ہے، ایک ان کا اپنا ایک گروپ ہے جو کہ وہ انوائٹ کر رہا ہے. اگر کوئی بار ایسوسیشن انوائٹ کرتی ہے اور وہ ریفیوز کر دیں کہ صاحب کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں اس لیے میں آپ کو خطاب نہ کروں، تو وہ بات پھر ہم اس کا ایکوولنٹ لے لیتے ہیں. میں یہاں پر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جج صاحب نے جو بات کہی ہے وہ غلط نہیں ہے، کہ وہ پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں اور ایک دفعہ وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو پورا ملک کے بارے میں سب کو ایکولی لینا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ ایکولی لینا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایکس انوائٹ کرے تو اس کو بھی ریفیوز نہ کریں، اگر وائی انوائٹ کرے تو اس کو بھی ریفیوز نہ کریں، اور اگر ان کا اپنا جو وکلا ہیں اگر وہ انوائٹ کریں اس کو بھی نہ کریں. مگر اگر فرض کریں پی ایم ایل این کے لوگ وکلا انوائٹ کر دیں اور یہ ریفیوز کر دیں گے تو اس صورت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ریفیوز کر دیا پی ایم ایل این کے وکلا کو خطاب کرنا. مگر ایشو یہی ہے کہ انوائٹ کس نے کیا. اگر پرائم منسٹر انوائٹ کر کے کریں تو وہ بالکل نہیں کر سکتے. دیٹ از این انکریکٹ تھنگ، اس لیے کہ وہ ان کا اپنا پارٹی ہے. یہ ہے میرا.
جی تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ. آپ نے جوائن کیا اور بڑا ایک نیا پہلو فاروقی صاحب, ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور صاحب اور بھٹی صاحب, کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور صاحب نے ایک نیا پہلو اس کا سامنے لا دیا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے, ظاہر ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا وکلا کے ساتھ براہ راست انٹریکشن تو نہیں ہوا 2 سالوں میں, یا تو وہ جعلی ڈاکٹر والے وہ جعلی ڈگری والے ڈاکٹر ہیں, کیا نام ہے ان کا, وہ ظہیر الدین بابر اوان صاحب جو ہیں وہ کرتے ہیں, یا پھر وہ ایم کیو ایم سے جو ادھار لیے ہوئے فروغ نسیم صاحب وہ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کا تو کوئی نہیں نا بندہ لائرز میں جو کر رہا ہو, تو شاید وہ پی ٹی آئی کے لائر نے سوچا ہو کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں, تو ہم اپنے وزیر اعظم کو بتائیں کہ یار محلے میں ہماری عزت بھی ہوتی ہے, 4 بندے ہمیں بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے رئیس صاحب, بات یہ ہے کہ بزرگوں نے ایسے نہیں کہا کہ بے وقت گاجریں نہیں کھانی چاہیے, پیٹ درد ہو جاتا ہے. اب پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ دیکھیں, انہوں نے وہ وہاں پہ ایز اے پرائم منسٹر ہی گئے تھے, ان کے وہاں پہ بینرز بھی لگے ہوئے تھے, سارا کچھ تھا. وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے طور پہ وہاں پہ نہیں گئے ہیں, جو میں نے دیکھا ہے. ہو سکتا ہے وہ ان کے دماغ میں یہ ہو جائے کہ میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہوں تو میں انصاف لائر ونگ کے فنکشن میں جا رہا ہوں. اب معاملہ یہ ہے جی کہ از خود نوٹس کا جو ہے وہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہیں وہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو بھجوا دیا ہے. بالکل. اب چیف جسٹس صاحب اگر نوٹس لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی, تو تحریک انصاف مشکل میں پھنس جائے گی, نہیں لیتے ہیں تو بھی تحریک انصاف جو ہے وہ تنقید کی زد میں آئے گی. اپوزیشن جماعتیں چھوڑیں گی تو نہیں اس بات کو, یہ تو بات طے ہے کہ آپ جتنا مرضی کر لیں, چونکہ وہ بسنا تو چاہتی ہے لیکن شریک بسنے نہیں نہ دے رہے ہیں ان کو. صحیح. تو شریک جو ہے نا جی وہ تو ہر طرف موجود ہیں, شریک اور شریف ہر جگہ موجود ہیں. میں وہ کہنے لگا تھا تو چلیں بہرحال میں تو شریف ہی شریک کو مطلب شریف ہی لیا جائے. لیکن معاملہ صرف اتنا ہے رئیس صاحب کہ آپ نے ایک اگر کوئی کنونشن سینٹر کے پیسے دیے نہیں دیے, وہ کوئی بہت سیکنڈری بہت لو لیول کی بات ہے, وہ ہو جائے گا پورا. وہ 1 منٹ میں رسید کٹ جائے گی, آج کی ڈیٹ میں نہیں بیک ڈیٹ میں بھی کٹ جاتی ہیں, ماضی میں بھی کٹتی رہی ہیں. میاں نواز شریف صاحب بھی, میاں شہباز شریف صاحب بھی الحمرہ میں جاتے تھے, ان کے فنکشن ہوتے تھے, وہاں جا کے ایڈریس کرتے تھے ایز چیف منسٹر. صدر پارٹی کے نہیں جاتے تھے, وہ ایز چیف منسٹر جا کے ایڈریس کرتے تھے, اور ان کی رسیدیں بھی کٹ جایا کرتی تھیں. ان کی بھی رسید کٹ جائے گی, یہ سیکنڈری بات. اصل بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو تھوڑا سا, جس طرح فاروقی صاحب نے کہا کہ آپ محتاط ہو جانا چاہیے. وہ پرائم منسٹر 4 صوبے اور گلگت بلتستان کے بھی ہیں, اور ان کی بات آزاد کشمیر میں بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی سی سنی جاتی ہے. وہ عمران خان ہے, اب وہ عمران خان وہ والے نہیں ہیں جو 92 میں تھے. بھٹی صاحب پروگرام بہت لمبا ہو گیا, بہت شکریہ آپ چاروں صاحب کا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.